نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ 48ویں حدیث ہے۔ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل۔ احب الاعمال، احب صیغہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ الاعمال جمع ہے عمل کی، عامل یعمل عمل کرنا۔ ادوم یہ بھی صیغہ اس میں تفضیل ہے۔ دام یدوم نصر ینصر سے یعنی دوام کے ساتھ اور ہمیشہ رہنا۔ دام یدوم دومن و دوامن۔ وَإِن قل، قل یقل قلیل پیچھے بھی گزر چکے ہیں، کم ہونا۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ادومها، وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہو، وَإِن قَلَّ اگرچہ تھوڑا ہو۔ یعنی اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ادومها، ہمیشگی کے ساتھ اس کو کیا جائے، مسلسل کیا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہتر عمل یہ نہیں کہ آپ جو ہے بہت زیادہ عمل کریں، آج اور کل پھر نہ کریں، اس مہینے کریں اگلے مہینے نہ کریں، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا عمل، پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے جو پسندیدہ عمل ہے وہ یہی ہے کہ عمل اگرچہ کم ہو لیکن مسلسل دوام کے ساتھ ہمیشگی اس میں ہونی چاہیے۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا، آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اتنے اعمال کرو جس پر تم ہمیشگی کر سکو، یعنی اس عمل کو آپ ہمیشہ کر سکو۔ تو اس لیے استقامت ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا عمل ہو تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ احب صیغہ اس میں تفضیل مضاف، الاعمال مضاف الیہ، الی اللہ جار مجرور متعلق و احب کا، احب اپنے مضاف الیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر مبتدا، ادومها مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا قائم مقام جزا۔ واو و ان جو ہے واو وصفیہ، ان شرطیہ، قل فعل فاعل مل کر شرط، شر جزا سے مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، افضل یہ بھی صیغہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ الصدقہ صدقات اس کی جمع ہے۔ ان تشبع، اشبع یشبع، اشباع سیراب کرانا، شبع یشبع سمع سے سیراب ہونا۔ کبد جمع اکباد آتی ہے، اکباد کہتے ہیں جگر کو، کلیجے کو، یہاں مراد ہے پورا یعنی پیٹ مراد ہے۔ جائع بھوکے کو کہتے ہیں، اور جیعان اس کی جمع آتی ہے، جاع یجوع، جوعا نصر ینصر سے بھوک لگنا، بھوکا ہونا۔ تو افضل الصدقہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ان تشبع کبدا جائعا، کہ آپ کسی بھوکے کو یعنی بھوکے کا پیٹ بھریں، ان تشبع آپ پیٹ بھریں، کبدا جائعا کسی بھوکے کا پیٹ۔ صدقہ کہتے ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو دینا۔ اور اس حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی جاندار کو کھانا کھلائے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ تو اس روایت میں جس طرح انسانوں کو کھلانے کی فضیلت ہے، اسی طرح حیوانات، چرند پرند سب کو کھانے کی
کھانا کھلانے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان تشبع کبدا جائعا، بھوکے جاندار کو پیٹ بھرنا افضل الصدقہ ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ ہے۔ افضل الصدقۃ مضاف مضاف مل کر مبتدا، ان مصدریہ، تشبع فعل ضمیر اس کا فاعل، کبدا جائعا موصوف صفت مل کر مفعول، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ منہومان صیغہ اسم میں جو ہے وہ مفعول کا صیغہ ہے، اور نہم ینہم نہمن، حریص ہونا لالچ کرنا، منہوم لالچی آدمی کو کہتے ہیں، منہومانی دو لالچی آدمی ہیں، دو حریص آدمی، لا یشبعانی پیچھے گزر گیا، شبع یشبع پیٹ بھرنا، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، علم مذکر ہے اس لیے منہ مذکر لے کر آ گئے، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، دنیا مؤنث ہے اس لیے ہا مؤنث لے کر آ گئے۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ منہومان لا یشبعان، دو لالچی آدمی کہ یعنی دو لالچی آدمی ایسے ہیں کہ لا یشبعان، جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ منہوم فی العلم، ایک علم کا لالچی، علم کا حریص، لا یشبع منہ، کہ یعنی اس علم سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، دوسرا جو ہے وہ دنیا کا لالچی کہ دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ منہومان لا یشبعان، دو لالچی ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، دو حریص ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، علم کا حریص، اس سے کبھی اسے اعراب نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور دنیا کا حریص، دنیا کا لالچی کہ اس کا پیٹ بھی کبھی اس سے نہیں بھرتا۔ اس حدیث میں یعنی یہ بیان فرمایا کہ علم کا حریص یعنی انسان کو جتنا بھی علم حاصل ہو جائے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مزید سے مزید جو ہے وہ علم حاصل کروں، مزید سے مزید جو ہے وہ معلومات حاصل کروں۔ تو علم حاصل کرنا ایک فضیلت والا عمل ہے اور اللہ کی صفت ہے اور بڑا مقام ہے۔ اسی طرح دنیا کے حریص کے بارے میں بتایا کہ ابن آدم کو اگر ایک پہاڑ سونے کا مل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ دوسرا بھی مل جائے، تو اس لیے اس کا پیٹ بھی کبھی اس سے نہیں بھرتا۔ منہومان مبتدا، لا یشبعان خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر مفسر، منہوم اسم مفعول ضمیر اس کا نائب فاعل، فی العلم جار مجرور مل کر متعلق ہوا منہوم کا، منہوم اپنے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر مبتدا، لا یشبع فعل ضمیر اس کا فاعل، منہ یہ ہو گیا متعلق لا یشبع کی، لا یشبع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ، ومنہوم صیغہ یہ اس میں آگے ہیں، منہوم صیغہ اسم مفعول اور ضمیر اس کا نائب فاعل، فی الدنیا جار مجرور مل کر یہ ہو گیا متعلق، اور لا یشبع منہا یہ متعلق، اور پھر یہ اسم صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر مبتدا، لا یشبع فعل ضمیر فاعل منہا متعلق مل کر یہ ہو گئی خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا تفسیر مفسر کی، مفسر اپنے تفسیر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ تفسیریہ۔ تو اسی طرح اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل ترین جہاد وہ ہے کہ من قال جس نے کہا کلمۃ حق، کلمہ حق عند سلطان جائر ظالم بادشاہ کے سامنے، سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا۔ جائر جارہ یجور نصر ینصر سے
ظلم کرنا کہتے ہیں، ظلم کرنے والے کو جائر کہتے ہیں۔ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کو افضل الجہاد قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کے سامنے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جان بچنے کی امید یا شہادت کا خوف، مگر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی وجہ سے ہر حال میں جو ہے وہ جان جانے کی امید ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، تو وہاں بچنے کے کوئی چانس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو افضل الجہاد قرار دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جب کلمہ حق بات کہے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو مان لے، اور اس بات کو مان لے گا تو وہ سارا کا سارا جو ہے معاشرہ اس بادشاہ کے سدھرنے کی وجہ سے سدھر جائے گا، اس وجہ سے اس کو افضل الجہاد کہا۔ افضل الجہاد مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، من موصول، قال فعل، ضمیر اس کا فاعل، اور کلمۃ حق مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ مفعول یعنی مقولہ ہو گیا قال کا۔ عند مضاف، سلطان جائر موصوف صفت مل کر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر، یہ من کے لیے صلہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے یہ خبر ہو گئی افضل الجہاد کی، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اسی طرح اگلی حدیث ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ لغدوہ، غدا یغدو نصر ینصر سے ہیں، اس کا معنی ہے صبح کے وقت اللہ کی راہ میں نکلنا یا صبح کے وقت نکلنا۔ روحہ، راحہ یروح، شام کے وقت نکلنا۔ اب یہاں کی قید لگائی فی سبیل اللہ، صبح کے وقت اللہ کے راہ میں نکلنا، یا روحتن، یا ایک شام اللہ کی راہ میں نکلنا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ غدوۃن تنویر تنکیر ہے، کچھ حصہ صبح کے اللہ کی راہ میں نکلنا یا کچھ حصہ شام کے اللہ کی راہ میں نکلنا، دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے جو ہے یہ بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث کے مفہوم ایک اور حدیث سے واضح ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کے لیے روانہ فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں جلدی پہنچ جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہو جاؤں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے چلے جاؤں گا، میری سواری ویسے بھی تیز ہے اور میں ان کے پا لوں گا۔ بعد میں حضور نے ان کو دیکھا تو فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے رک گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قدرت نے میری جان ہے، اگر تم سارے زمین کے خزانہ بھی اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، تو تب بھی جو ان کے پہلے نکلے ہیں تم سے، اس اجر کو تم نہیں پا سکتے۔ اس حدیث میں جہاد میں جانے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جہاد میں جانے کی کتنی فضیلت ہے کہ دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتیں اور ساری چیزیں صدقہ کرو تب بھی وہ نعمت اور وہ فضل اور مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لام تاکید غدوۃ یہ موصوف ہو گیا، فی حرف جر، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنۃ کا، اور یہ متعلق کے ساتھ مل کر غدوۃ کی صفت، موصوف صفت کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، او روحۃ، آگے روحۃ جو ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر مبتدا، خیر من الدنیا وما فیہا، خیر صیغہ اسم تفضیل، ضمیر اس کا فاعل، من حرف جار دنیا معطوف علیہ، و حرف عطف ما موصول فیہا مجرور، جار مجرور مل کر جو ہے یہ ہو گیا متعلق کے ساتھ مل کر ما کے لیے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر من کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر، یعنی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر خیرن کے لیے جو ہے وہ متعلق، خیرن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبری۔